بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوویشنز پاکستان میں بہت کی جاتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں۔ آپ نے سنا پچھلے دنوں میں کہ گاڑی پانی سے چل سکتی ہے، اس میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ جی یہ فارمولا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ جو بھی فیول آپ یوز کر رہے ہوں گاڑی میں، سی این جی ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، ایل پی جی ہو، کسی بھی چیز سے آپ کی گاڑی اگر چل رہی ہے، اس کے اندر ایک ہمارے ساتھ ایسے شخص ہیں جنہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، ایک نئی کٹ ایجاد کی ہے کہ اگر وہ کٹ لگا دی جائے تو 30 سے 50% فیول کنزمپشن میں کمی آ سکتی ہے، بچت ہو سکتی ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کی گاڑی اگر ایل پی جی پہ چل رہی ہے، سی این جی پہ چل رہی ہے، پیٹرول پہ چل رہی ہے، ڈیزل پہ چل رہی ہے، کسی بھی چیز پہ چل رہی ہے، اگر یہ کٹ جو ایجاد کی گئی ہے، ایک شخص جنہوں نے ایجاد کی ہے یہ کٹ، وہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا۔ اگر یہ کٹ آپ اپنی گاڑی میں لگا دیتے ہیں کہ 16 ویلر پہ لگا دیتے ہیں، ٹرک پہ لگا دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے بڑی سے بڑی گاڑی میں لگا دیتے ہیں، تو ویری کرے گا اور فیول کنزمپشن جو ہے آپ کی 30 to 50% کم ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں، اگر آپ کی گاڑی چل رہی ہے ڈیزل پہ اور اگر آپ یہ کٹ لگا دیتے ہیں تو آپ کی ڈیزل کی جو کنزمپشن ہے وہ 50% کم ہو جائے گی۔ اینڈ سیم گوز فار پیٹرول، اینڈ سیم گوز فار سی این جی اور ایل پی جی۔ جس بھی طریقے سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس میں کنزمپشن جو ہوگی 50% کم ہو جائے گی۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ انجن کی پاور جو ہے، جو بھی وہیکل ہے اس کی انجن کی پاور جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ نارملی دیکھنے میں آیا جی کہ سی این جی پہ اگر آپ گاڑی چلائیں، پیٹرول سی این جی پہ، تو انجن بیٹھ جاتا ہے اور اس کی پاور کم ہو جاتی ہے اور وہ پک نہیں رہتی ہے ایسا اس گاڑی میں۔ لیکن جس شخص نے یہ چیز، یہ کٹ ایجاد کی ہے، جو ایجاد ہوئی ہے یہ کٹ، ان کا کہنا یہ ہے کہ انجن کی پاور جو ہے انکریز ہو جائے گی، انجن گرم بھی نہیں ہوگا۔ گرمیوں میں جیسے دیکھنے میں آیا ہے جی کہ انجن ہیٹ اپ کر جاتے ہیں، انجن ہیٹ اپ نہیں ہوگا، انجن بھی کول رہے گا، ٹھنڈا رہے گا۔ اب اس کی ریشو کیا بنائی ہے؟ ریشو انہوں نے یہ بنائی ہے کہ 70% جو بھی فیول آپ یوز کر رہے ہیں، ڈیزل ہے، ایل پی جی ہے، سی این جی ہے، یا کوئی بھی چیز آپ یوز کر رہے ہیں گاڑی میں، 70% وہ استعمال ہوگا، 30% یہ جو نئی ایجاد ہے جو آپ کو کٹ کی صورت میں لگا سکتے ہیں وہ یوز ہوگا۔ سو دیٹ مینس کہ بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی سے ویری کرے گا، 30 to 50% فیول کنزمپشن کم ہو جائے گی۔ اب اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جی کہ HHO، ہائیڈروجن ہائیڈروجن آکسیجن، یا آکسیجن ہائیڈروجن، یا آکسیجن ہائیڈروجن۔ یہ فارمولا کیسے بنا اور یہ کیسے چل سکے گا؟ کچھ پرائیویٹ گاڑیوں میں، کچھ دوستوں کی گاڑیوں میں انہوں نے یہ بنائی کٹ اور اس میں استعمال کیا۔ کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ ان کے پاس تھی نہیں، نہ انہوں نے کی، تو 5-1 لاکھ روپے کی رقم انہوں نے ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے تو انہوں نے کٹ بنانی شروع کی، اور کئی گاڑیوں میں یہ کٹ اس وقت استعمال ہو چکی ہے۔ جیسے کہ میں نے بولا کہ دوستوں میں، عزیز و اقارب کی گاڑیوں میں یہ کٹ استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کو کمرشلائز نہیں کیا گیا ابھی تک۔ کچھ اس کے پرابلمز بھی ہوں گے، وہ پرابلمز ہیں بھی یا نہیں ہیں، اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، اور یہ چلتی کیسے ہے اس گاڑی، اور کیا اس میں کوئی پرابلمز تو نہیں آتی، یہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایجاد جن شخص نے کی ان کا نام ہے انجینئر محمد قمر خان صاحب، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور اس گاڑی میں میں سفر بھی کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام ایکسپلین کریں گے ہمیں یہ ہے کیا جی؟ یہ اصل میں ہائیڈروجن کٹ
اور عرف عام میں پانی سے گاڑی چلانے کا طریقہ، پانی سے گاڑی چلانے کا طریقہ۔ اس میں سسٹم ایسا ہے کہ یہ ایک جنریٹر ہے، اس کا یہ ایک جنریٹر ہے۔ اس جنریٹر کو ہم آپریٹ کرتے ہیں بائی الیکٹریسٹی آف دس بیٹری۔ اچھا، ٹھیک ہے، بیٹری کو جب اس سے کرنٹ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سیل ہے، اس کے اندر ایک سیل ہے جو کہ پلاٹینیم کا ہو سکتا ہے، یہ نکل کا ہو سکتا ہے، اسٹینلیس اسٹیل کا ہو سکتا ہے، یہ وہ ویری کرتا ہے اس پہ جو کوالٹیز پہ اس پہ۔ اچھا، یہ کیا کرتا ہے، یہ بریک کرتا ہے جو اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں، یہ عام پانی بھی ہو سکتا ہے جو ہم پیتے ہیں، ٹیپ واٹر جسے کہتے ہیں، اور ریفائن کر کے ہم اس کو ڈسٹل واٹر ڈالتے ہیں تاکہ زیادہ کنٹامینیشن کریٹ نہ ہو۔ ایسا میں سمجھانا چاہوں گا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اس کٹ میں آپ ڈسٹل واٹر ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، ڈسٹل واٹر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے آکسیجن اور ہائیڈروجن علیحدہ گیس کی صورت میں آکسی ہائیڈروجن بن جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ انٹر ہوتے ہیں ایک ببلر کے اندر۔ یہاں پہ یہ ایک ببلر ہے، جی ہاں، جی ہاں، یہ ایک سیفٹی انسٹرومنٹ ہے۔ اچھا، یہ کیا کرتا ہے، یہ فلش بیک کو روکتا ہے، وہ جو ڈینجر میں نے بتایا تھا کچھ ڈینجرس کو ختم کرتا ہے۔ اور ڈینجرس کا مطلب ہے کہ یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ بلاسٹ ہونے والی چیز ہے، آکسیجن تو جلتی ہے، جلنے میں مدد دیتی ہے وہ۔ اچھا، یہ کیا کرتی ہے کہ جب اس میں سے نکلنے کے بعد ہم اس کو انٹیک میں دے دیتے ہیں، جہاں سے سکشن کے ذریعے یہ انجن میں داخل ہوتی ہے یا کاربوریٹر کے تھرو چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب اس کے اندر کاربوریٹر میں داخل ہو گئی، آپ ڈال دیتے ہیں، کاربوریٹر میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، کاربوریٹر سے انجن کے اندر انٹر ہو جاتی ہے، اور جو آپ کا ایگزسٹنگ فیول ہے، جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں فرمایا کہ چاہے وہ سی این جی ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، ایل پی جی ہو، اینی فیول، وہ اس کے ساتھ مل کر کمبسٹ کرتی ہے، اور ان برن فیول کو جو کہ ایک اسٹوک کے اندر ان برن ہوتا ہے، جو ایگزاسٹ ہوتا ہے دھوئیں کی صورت میں، پولوشن کی صورت میں، یہ کیا کرتی ہے کہ اس کو بھی کمبسٹ کر دیتی ہے، اس کو جلا کے پاور میں تبدیل کرتی ہے۔ اب فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی گاڑی کے سلنسر سے دھواں نہیں نکلے گا بلکہ واٹر ویپر محسوس ہوں گے جب یہ آکسیجن۔ آپ نے کہا جو پولوشن کا بھی ایک نیا پوائنٹ آپ لے کے آئے کہ پولوشن فری ہو، جی، مطلب جیسے ڈیزل کے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، وہ اس میں سے دھواں نہیں نکلے، اور انسٹیڈ سلنسر میں سے آئیے ذرا اسٹارٹ کر کے دکھائیں گے۔ سلنسر میں سے اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو ذرا ریس دو بھائی، ٹھنڈا ہے یہ دیکھیے آپ جو میں نے بات کی تھی کہ یہ کول ڈاؤن ہوتا ہے، دوسرے آپ اس میں ایگزاسٹ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو یہ دیکھیں، آپ اس میں کالک نہیں آ رہی آپ کے ہاتھ میں، یہ دیکھیے، یہ آپ بہت اچھی وہ کر کے دیکھیے، آپ اس میں کالک نہیں آئے گی کہیں بھی۔ ذرا ریس دیں گے بھائی، یہ پولوشن فری ہے، انسٹیڈ اس میں یہ دیکھیے پانی نکل رہا ہے، یہ دیکھیے پانی نکل رہا ہے، اور یہ بس اس ایجاد کا یہ سب سے بڑا ہنر یہی ہے کہ پبلک کو مختلف بیماریوں سے بچانا۔ یہ جو پولوشن آپ نے فرمایا نا کہ یہ ڈیزل جو گاڑیوں میں سے نکلتا ہے، یہ بیماری کی جڑ ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں آج کل جو کینسر اور ہیپاٹائٹس بی اور مختلف قسم کی پیدا ہو رہی ہیں، وہ سب اس ڈیزل کی پولوشن کی وجہ سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پولوشن بچت اپنی جگہ ہے، بچت تو بہت سی جگہ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن یہ عوام کی صحت کے لیے یہ ہے، اور میں یہ درخواست کروں گا این جی او سے کہ وہ میدان میں آئیں اور وہ گاڑیاں جو دھواں دیتی ہیں ان سے ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، اور ان میں یہ کٹ بھی انسٹال کروائیں تاکہ یہ پولوشن کو ہم سب مل کے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ ایک اہم فیکٹر ہے میری نظر میں، اور یہی ہمارا ایم ہے اس کا۔
یہ اس سے ہمیں دولت کمانا نہیں ہے. $5,000 کی کٹ ہم $30,000 میں $5,000 کی کٹ کیسے؟ یہ جو بیسیکلی امریکہ نے یہ کٹ بنائی ہے. اچھا جی ہاں. اور انہوں نے ہمیں آفر دی تھی کہ ہم آپ کو $5,000 میں یہ کٹ پاکستان بھیج سکتے ہیں. لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ایجنسی دو. وہ کہنے لگے کہ ایجنسی اس کو دی جائے گی جو 1-2 کنٹینر ہم سے خریدے گا. یعنی کروڑوں اربوں روپے کی بات تھی. ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر ہم نے خود ہی کوشش کی, دن رات ہم نے ریسرچ کی اور لگے رہے اس میں, اور مختلف کوئی 20-25 ہم نے مختلف ایکسپیریمنٹ کیے, مختلف کٹس بنائی ہیں جو کہ ہمارے ورک شاپ میں اس وقت موجود ہیں, جو آپ اگر کسی کو بھیجیں گے وہ ان کٹس کو بھی منظر عام پر دکھا سکتا ہے کہ وہ کٹس ہیں. تو یہ جو کٹس ہے نا, یہ کٹ جو ہے ہر گاڑی کے لیے اس کی کیپیسٹی کے حساب سے بنائی گئی ہے. جیسے یہ آپ کی گاڑی ہے 800 cc. ٹھیک ہے. جی ہاں. کٹ یہ جو سامنے انجن میں لگی ہے یہی کٹ ہے؟ یہی کٹ ہے بس. اور ہاں یہ اس میں یہ دیکھیے, یہ اس کا کنٹرولر ہے. آپ بھی سر ذرا دیکھیے, یہ اس کا کنٹرولر ہے. یہ جو ہے یہ ڈیوٹی سائیکل ہے. یہ آپ یہ دیکھیں یہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ 50 آ گیا, اب میں اس کو اور بڑھا دوں گا, یہ 75-78 ہو گیا, اور یہ 100 تک چلا جائے گا. اور دوسری ایک منٹ 100 تک کیا مطلب چلا جائے گا؟ میں سمجھا نہیں. یہ کرنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. اچھا. یہ اس وقت یہ جو 100% ہے, اس کو کرنٹ 100% مل رہا ہے, یعنی جنریشن 100% ہو رہی ہے. ایچ ایچ او کی جو ایک سوال, 100% جو کنورژن ہو رہی ہے, جی وہ ڈونٹ یو تھنک اٹس ڈینجرس؟ نو. یہ ایکچولی یہ میں نے ایک چیز, یہ جو ہے نا آن ڈیمانڈ جو ہے یہ جنریٹ کرتا ہے. یعنی جتنا آپ ایکسیلیٹر دیتے ہو یہ سسٹم اس کو اتنا ہی کرنٹ دیتا ہے, اور اس کے حساب سے اس کی ایچ ایچ او کی جنریشن ہوتی ہے جو انجن پر ریکوائرڈ ہوتی ہے, اس کے حساب سے وہ اس کو کرنٹ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ریگولیٹر ہے ایکچولی, اور یہ آپ کو حیرت ہوگی یہ میں نے چائنا سے امپورٹ کیا ہے, اور یہ اتنا سا پارٹ اس کے اندر کچھ حصہ اور ہے الیکٹرانک. یہ 15,000 روپے کا کاسٹ کیا ہے. یہ 15,000 روپے کا یہاں کاسٹ کیا ہے اس نے. یہ لیٹسٹ قسم کی یہ ٹیکنالوجی کا بنا ہوا ہے. یہ ہم نے امپورٹ کیا جو, اور اس کے ساتھ اس میں یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ فریکوینسی ہے. یہ فریکوینسی ریگولیٹر ہے. فریکوینسی ریگولیٹر یہ وائبریٹ کرتا ہے, یعنی ریزونینس جو آپ کے میوزک میں ہوتا ہے نا, ریزونینس کتنا ریزونینس آپ کو ریکوائرڈ ہے, وہ اس کے حساب سے یہ اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے ریزونینس. اچھا ایک بات سمجھائیں, یہ ہائیڈروجن تو ایک بڑی ڈینجرس چیز بن جاتی ہے. جی ہاں. ڈونٹ یو تھنک کہ ہائیڈروجن جب اس میں پیدا ہو رہی ہے جی ہاں تو یہ ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے, اس کو کسی اور طریقے سے پیدا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ دنیا کا سب سے آسان ترین طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے. اچھا. یہ ہائیڈرولیسس کا میتھڈ جو ہے نا, یہ دنیا کا آسان ترین طریقہ ہے جس سے کہ ہم ہائیڈروجن اور آکسیجن کو پیدا کرتے ہیں. صرف ہائیڈروجن نہیں, ہائیڈروجن اٹ سیلف ڈینجرس ہے, لیکن جب یہ آکسی ہائیڈروجن بنتا ہے یہ ایک فیول بن جاتا ہے, اور یہ اتنا زیادہ ڈینجرس نہیں ہے جس کے مقابلے ہائیڈروجن کے مقابلے میں اتنا ڈینجرس نہیں ہے, کیونکہ اس میں آکسیجن مکس ہوئی بھی ہوتی ہے. اچھا. جی, اور یہ اس کے فیول کے ساتھ مل کے کمبسٹ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی. اچھا, اسٹور نہیں کرتے؟ اسٹور کی بات یہ ہے کہ ہم اس گاڑی کو 100% صرف واٹر پہ چلا سکتے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. ہاں پانی پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی سیٹنگ 3070 پہ کی ہوئی ہے. اگر ہم اس ایچ ایچ او کو ایک اسٹور میں لے لیں کسی بھی سلنڈر میں, اور اس کی ایک 5 PSI کے قریب پریشر ڈیولپ کریں, وہ پریشر جس کے لیے جو اسٹارٹنگ ٹارک کے لیے ضروری ہوتا ہے, تو یہ گاڑی کمپلیٹلی اسی پانی پہ چلے گی. پانی پہ چلے گی بالکل انشاءاللہ. وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے اگر اس کے لیے پریکاشنری میجر چاہیے.
بس اس کے لیے کیا پریکاشن میجر کے اس کے اندر فائر بیک ایرسٹر لگا ہونا چاہیے، اس کے لیے سیفٹی والز ہونے چاہیے، اور اس کی اتنی مطلب اسٹرینتھ ہونی چاہیے جو کہ اس کو برداشت کرے. حالانکہ اس کے اندر پریشر زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ فائر بیگ ہوتا ہے، فائر بیگ کی صورت میں یہ ایک بم کا کام بھی کرتا ہے. تو ہم نے اس کو سیفٹی کے لیے اس کو آن ڈیمانڈ رکھا ہوا ہے کہ اسٹور نہ کریں، جو ریکوائرڈ ہے وہ جنریٹ کریں اور وہی کنزیوم ہو جاتی ہے. اچھا، انجن جو ہے اس کی اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ جناب انجن خراب ہو جاتا ہے. جی ہاں، سی این جی لگا لو، یہ لگا لو، وہ لگا، انجن خراب ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو اس میں بھی انجن خراب ہو جاتا ہے. سی این جی کی جو اسپیسیفک ویلیو ہے نا وہ کم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ چڑھائی پہ اور دوسری جگہ پک اپ نہیں مل رہا ہوتا، اس کو وہ پاور نہیں مل رہی ہوتی. لیکن اس میں ریورس ہے. یہ جو آکسی ہائیڈروجن ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین قسم کا فیول ہے. اس کو راکٹ فیول بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ راکٹ وغیرہ چھوڑنے کے لیے یہی فیول استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو ہے مطلب ہے اس کے ساتھ کمبس ہو کے یہ کیا کرتا ہے، انجن کی پاور بھی بڑھاتا ہے. اور پھر میں نے کہا تھا جب یہ کمبس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ آکسیجن ہائیڈروجن واٹر ویپر میں تبدیل ہوتے ہیں سپر سیچوریٹڈ اسٹیم کی صورت میں. یہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ کول ڈاؤن کر دیتا ہے انجن کو. اب اگر آپ غور کریں یہ کدھر گئے تو اس کو اگر آپ نوٹ کریں گے ٹیمپریچر اس کا، تو جو ٹیمپریچر یہ نارمل ٹیمپریچر سے کم ٹیمپریچر بتائے گا. اچھا، یہ ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگی گاڑی. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا انجن کول ڈاؤن ہوا ہے. ہیٹ اپ ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوا نا. اگر وہ ٹیمپریچر بڑھتا تو وہ اس کا. اچھا، میں جو سمجھ پایا وہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست کر دیجیے گا. گاڑی ہیٹ اپ نہیں ہوگی انشاءاللہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اور جیسے مجھے سمجھ آئی تھی. گاڑی ہیٹ اپ نہیں ہوگی، گاڑی دھواں بھی نہیں دے گی جیسے ڈیزل گاڑیاں دیتی ہیں. پولوشن فری ہوگی بالکل، جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا. اور پانی بیچ میں سے نکلے گا سلنسر میں. ٹھیک ہے، بالکل. واٹر ویپر یہ بھی دیکھ لیا آپ نے، وہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. پک اپ جو ہے، اور پک اپ اگر آپ اس پہ پیر رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا اس کا پک اپ اتنا ہوگا کہ اس کو کنٹرول کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس کے حساب سے، یعنی اس کا پک اپ بڑھ جائے گا. اچھا ٹھیک، مجھے ایک بات سمجھائے. یہ آپ نے 5-1 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا اور آپ نے یہ اپنے دوستوں یاروں میں جو کارت کی گاڑیوں میں آپ نے یہ ساری لگا دی کہ جی ایسے ہی. جی ہاں. کمرشلائز اگر آپ اس کو کریں گے جی تو اس میں کیا رسک انوالو ہو سکتا ہے؟ رسک تو کوئی بھی نہیں ہے. رسک تو انٹائرلی بالکل نہیں ہے، سوائے رسک اس کے کہ دوسرے فیول والے جیلیسی میں آپ کے لیے کوئی ہینڈرنس پیدا کریں، گورنمنٹ کو اس پہ ایلیگیشن لگا دے یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہو یا کوئی اور اس سلسلے میں کسی مطلب اجازت نامے کی ضرورت ہو گورنمنٹ کے. اس سلسلے میں آپ میڈیا رول ادا کر سکتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کو اور اس کو کہیں کہ بھئی اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کو مطلب یہ کہ اس پہ اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. جیسے آج کل اس پہ سی این جی پہ پابندی لگ رہی ہے کہ جی ایل پی جی پہ لے کے آؤ. دیکھا کہ ہم نے سی این جی سلنڈر سے جو گیس میں لگے ہوتے تھے گاڑی وہ پھٹ جاتے تھے. جی ہاں. اس میں کوئی ایسی چیز؟ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو سمجھ لیں کہ یہ سی این جی سے بھی زیادہ سیف سسٹم ہے. سی این جی یہ ایک بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. یہ اگر بلاسٹ کر جائے یا ہٹ ہو جائے یا کسی ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ پھٹ جائے تو یہ گاڑی پوری اڑ جاتی ہے. اس میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، اللہ ہی بچائے گا. ورنہ بڑی اچھی بات کی. میرے والد، میں ایک دفعہ گاڑی لے کے گیا گھر پہ، بڑی نئی گاڑی لے کے بڑے شوق سے گیا. تو میں نے اپنے والد کو بولا کہ آئیں بیٹھے میں آپ کو ذرا ایک اسٹینڈ پہ لے جاؤں کیونکہ میں نے نئی گاڑی لی ہے. وہ گاڑی کے اندر بیٹھے تو انہوں نے کہا یہ کون سی گاڑی ہے، کس پہ چلتی ہے؟ تو میں نے کہا سی این جی پہ. انہوں نے کہا 1 منٹ. وہ ایک دم گاڑی روکی اور نیچے اتر. کہتے میں نے ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھنا، اس کے پیچھے تو بم ہے. دیکھیے آپ کتنی سمجھداری کی بات کی انہوں نے. صحیح بات. اور یہ حقیقت ہے، یہ بم ہے، یہ جو ہے نا ڈسکارڈ ہو رہا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو ہائیڈروجن ہے اب جتنی نئی گاڑیاں آئیں گی
وہ یا تو ہائیڈروجن آپریٹڈ ہوں گی یا ہائیبرائڈ گاڑی ہیں جتنی بھی آ رہی ہیں. ہائیبرڈ گاڑیاں جو ہے اس کے بارے میں بتائیں. ہائیبرڈ گاڑی ہائیبرائڈ گاڑی کا مطلب ہے کہ عام کنونشنل فیول سے ہٹ کے آپ کوئی دوسرا ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو ہائیڈروجن استعمال کریں گے یا آپ استعمال کریں گے بیٹریز, یعنی الیکٹریکل آپریٹڈ گاڑی, یا آپ فیول سیل استعمال کریں گے. اس تجربات کے بعد یہ جو کٹ کا سسٹم ہے, اس کے بعد ہم سالڈ آکسائڈ سیرامک فیول پہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ایک وہ بجلی کا جو برہان ہے نا, اس وقت پورا پاکستان بلکہ ساری دنیا مجبور ہوئی بھی ہے. یہ ایک ایسا سیل ہے جس سے آپ الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہو وداؤٹ موونگ اینی پارٹ. صرف یہ آپ کو ہائیڈروجن دینی ہے ایک طرف سے, دوسری طرف سے آکسیجن دینی ہے. اس کا ریورس سسٹم ہے, وہ یوں سمجھ لیں. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فیول کو آکسیجن ہائیڈروجن میں تبدیل کر رہے ہیں. ایک منٹ میں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو آر ورکنگ آن سم تھنگ ایلس آلسو, ریورس پروسیس, اس کا ریورس پروسیس میں آپ کام کر رہے ہیں جس سے آپ بجلی بنا سکتے ہیں. جی ہاں, اس سے ہم الیکٹریسٹی جنریٹ کریں گے. الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. ایک دیر از اے کمپلشن, چھوٹی سی بریک لے لیں. ٹھیک ہے, کیسے آپ بجلی بنا سکتے ہیں اوکے, اور کس طریقے سے بنے گی بجلی, کیونکہ اس وقت ہمارا انرجی کرائسس چل رہا ہے, بہت ضروری, اس پہ بھی بات کریں گے. اور کیسے بجلی بنا سکتے ہیں اور کیسے بجلی بن سکتی ہے. قمر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں بجلی بھی بنا سکتا ہوں, اور بجلی اس کی ریورس ٹیکنالوجی ہے, اس سے میں بجلی بنا سکتا ہوں. وہ کیسے بنا سکتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور ذرا اس کی بھی ایک رائڈ لے لیں, ذرا گاڑی بھی چلا کے دیکھ لیں یہ گاڑی چلتی بھی ہے, جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا غلط کہہ رہے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد.